الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ عز و جل جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ جل مجدہ کے نہایت مقرب اور برگزیدہ بندے سلطان العارفین، قطبۃ الواصلین، شیخ الواصلین، قطبۃ السالکین، فضیلت الشیخ حضرت سیدنا حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. چونکہ کل ان کے یوم عرس کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے یوم عرس کے حوالے سے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے مبارک حالات زندگی کے بارے میں کچھ بیان کر دیا جائے. آپ کے اسم گرامی سے اور آپ کے مرتبہ ولایت سے اس اعتبار سے کہ جن کا مزار اتنا آباد ہے اور مرجع خلائق ہے اور شرق سے غرب تک مرجع خواص و عوام ہے، اور 9 صدیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو مسلسل ان کے مزار کی طرف راغب کر کے رکھا ہے. یہ تو ان کے مزار کا عالم ہے. وہ خود مرد قلندر حضور داتا علی حجویری کتنے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہوں گے. پھر اہل علم آپ کی تعلیمات کو کشف المحجوب کے حوالے سے جانتے ہیں. آپ کے مبارک حالات زندگی زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی.
اس لیے ہم مختصر وقت میں مختصر حالات بیان کریں۔ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق اصلاً افغانستان سے ہے، آپ افغانستان کے رہنے والے۔ افغانستان میں ایک شہر ہے غزنی، جہاں سلطان محمود غزنوی رہتے تھے، تو آپ بھی افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے تھے۔ شہر غزنی کے نواح میں 2 محلے، ایک محلے کا نام تھا جلاب اور ایک محلے کا نام تھا حجویر۔ آپ کے والد گرامی اس محلہ جلاب کے رہنے والے تھے اور والدہ ماجدہ محلہ حجویر کی رہنے والی تھی۔ اس لیے آپ اپنے اسم گرامی میں الجلابی بھی لکھتے ہیں اور الحجویری بھی لکھتے ہیں اور الغزنی بھی لکھتے ہیں۔ اپنی پیدائش کے اعتبار سے آپ الجلابی ہوئے، اور آپ کے والد جب ان کا وصال ہو گیا تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے ننہال تشریف لے آئے، تو بقایا پرورش اور بقیہ زندگی ساری محلہ حجویر یعنی ننہال میں ہوئی، اس لیے آپ زیادہ الحجویری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا نسب مبارک سادات، آپ اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ حضرت زید شہید جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، ان سے شجرہ نسبت ملتا ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت زید شہید جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے الحسینی سید ہیں، حسنی حسینی سادات۔ آپ کے والد ماجد اکابر اولیاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بہت بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ خاتون تھی اور ولی وقت تھی، اور آپ کے ماموں بھی اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کا مزار افغانستان غزنی میں اسی جگہ پر موجود ہے اور وہ تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور ہے، اور آپ کے ماموں اور آپ کی والدہ ان دونوں کا مزار وہاں اکٹھا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے جب جلد اٹھ گیا تو آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ کے ہاں ہوئی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اولیاء کاملین تو بہت ہو گزرے، مگر اولیاء کاملین میں، اولیاء عرفاء واصلین میں کتاب و سنت کے اسرار و رموز پر اور دقائق پر اور معارف اسرار و شریعت پر جتنی گہری نظر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور کشف المحجوب کے ایک ایک حصے سے جو ٹپکتی ہے علم و معرفت کے سمندر میں اور دقائق اور اسرار و شریعت میں، اتنا بلند رتبہ اسلام کی تاریخ میں بہت کم اولیاء کو نصیب ہوا۔ یعنی آپ صرف صاحب کرامات اولیاء نہ تھے، بلکہ بلند پایا عارف اور عالم بھی تھے۔ آپ نے مختلف مشائخ سے کسب فیض فرمایا، جن میں سب سے نمایاں نام آپ کے شیخ طریقت کا ہے۔ آپ کی بیعت اور نسبت فیض و ارادت یہ حضرت شیخ ابو الحسن ختلی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، ان کے مرید تھے، اور ان کا سلسلہ طریقت سلسلہ جنیدیہ تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ بغداد معلیٰ میں بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے، بلکہ جو سرچشمہ ولایت ہیں اور اولیاء کرام کے سلاسل اور طرق کے منبع اور مرکز ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ بیعت حضرت جنید بغدادی کی طرف جاتا ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کہ اپنے شیخ طریقت کا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے علاوہ جن اکابر اولیاء اور مشائخ اور صلحاء سے اکتساب فیض فرمایا، ان کی تعداد سینکڑوں تک جاتی ہے، مگر 2-3 نام جو بہت نمایاں ہیں آپ کے شیخ طریقت کے علاوہ، ان میں سے ایک حضرت شیخ ابو الحسن قرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت شیخ ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے حضرت شیخ ابو احمد حمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس طرح کچھ بزرگ ہو گزرے ہیں جن سے آپ نے نمایاں طور پر اکتساب فیض فرمایا۔ اس کے بعد داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سن ولادت اور سن وفات میں
اہل علم کے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اس زمانے میں زیادہ نہ وسائل تھے نہ رسائل تھے، اور تاریخوں کا لکھنا اور حفظ کرنا اس کا اتنا رواج نہ تھا۔ لیکن حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سن ولادت کے بارے میں اگر اکثر اقوال کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کی ولادت 400 سن ہجری میں معلوم ہوتی ہے، اور ایک قول کے مطابق 381 ہجری سن ہجری سے لے کر 400 سن ہجری تک اس 19 اور 20 سال کے عرصے کے دوران آپ کی ولادت ہوئی۔ گویا آپ کی ولادت 34 سن ہجری کا آخر ہے، اور وفات آپ کی ان میں جو معروف قول ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی وفات 454 یا 456 یا 464 یا 465 یا 469 ہجری میں ہوئی۔ 454 ہجری سے لے کر 469 ہجری تک یہ 15 اور 16 سال کے عرصہ کے دوران آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 55 اور 70 کے درمیان تھی، اور یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے 1 سال یا 2 سال یا 5 یا 10 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ غوث الاعظم کی ولادت، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت شیخ داتا علی حجویری کے وصال کے بعد ہوئی۔ تو آپ کی ولادت کا زمانہ سلاطین وقت کے دور کے اعتبار سے سلطان محمود غزنوی کا ابتدائی دور معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت افغانستان کا یہ شہر غزنی علم و معرفت کا، علم و ادب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور لاہور میں داتا صاحب علیہ رحمہ کی آمد کا زمانہ 431 ہجری کے لگ بھگ معلوم ہوتا۔ گویا آپ لاہور میں 25 سال سے لے کر 34 سال کے درمیان کا عرصہ آپ نے وہاں لاہور میں گزارا، قیام فرمایا۔ آپ نے مختلف علماء، مشائخ اور صوفیاء، اولیاء کرام کی صحبتوں سے اکتساب فیض فرمایا۔ دنیا کے اتنے ممالک کے طویل سفر کیے، اتنے طویل سفر فرمائے کہ ایسی مسافرت دنیا میں کم ہی اولیاء کے حصے میں آئی۔ اور اگر آپ تصوف کی اور سلوک کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تصوف، روحانیت اور ولایت کے باب میں سفر کرنا یہ ایک مستقل باب ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء دنیا کے دور دراز گوشوں تک سفر کرتے رہے، اور یہ سفر طلب علم کے لیے بھی ہوتا تھا اور دعوت و تبلیغ دین کے لیے بھی ہوتا تھا۔ سفر کرنے والے ان اولیاء میں سے ایک نام حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ہے، اور آپ کا سب سے یہ پسندیدہ مشغلہ تھا کہ دور دراز سفر کر کے اولیاء کی زیارت کرنا اور کثرت کے ساتھ ان کی صحبت سے اکتساب فیض کرنا۔ آپ کو جہاں پتہ چلتا کہ فلاں جگہ اللہ کا بندہ رہتا ہے، اللہ کا ولی ہے، آپ طویل سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے جاتے اور اکتساب فیض فرماتے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اولیاء کرام، صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں چل کر جانے سے جہاں علوم و اسرار شریعت نصیب ہوتا ہے، روحانی معارف نصیب ہوتے ہیں، طریقت، سلوک اور روحانیت کے مرحلے اور درجے طے ہوتے ہیں، وہاں انسان کی سیرت اور کردار کی تشکیل میں تواضع اور انکساری کا زیور بھی نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کثرت کے ساتھ آپ کے اندر تواضع آئے، عاجزی آئے، انکساری نصیب ہو، تو اس کا ایک اچھا طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو آپ اہل اللہ کی صحبتوں سے حاصل کریں۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف خراسان کے شہر کے ایک علاقے میں جتنے اولیاء اور صلحاء کی صحبت اور ان سے اکتساب فیض کیا، ان کی تعداد 300 سے زائد ہے، اور باقی علاقوں، باقی ملکوں کا اندازہ آپ خود فرما لیں۔ چنانچہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف اولیاء صلحاء زندہ یعنی حیات ظاہری میں رہنے والے اولیاء صلحاء سے فیض پایا، بلکہ آپ کے معمولات میں یہ بھی تھا کہ کثرت کے ساتھ آپ نے اولیاء کاملین کے مزارات پر بھی حاضری دی اور ان کے روحانی صحبتوں سے بھی فیض یاب ہوئے، اور ان کے مزارات پر چلہ کش ہوتے۔ آپ خود فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اس میرے روحانی سفر کے دوران تصوف اور سلوک کی منزلیں میں طے کر رہا تھا، میرے روحانیت کے سفر میں ایک مشکل آ گئی، ایک رکاوٹ آ گئی۔ اب روحانی مشکلات کیا ہوتی ہیں، روحانی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں کیا خبر روحانی مشکلات کیا ہوتی ہیں، روحانی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم تو یا سنتے ہیں یا ہم نے پڑھا ہے، نہ سفر کیا نہ ان کی خبر ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سفر روحانیت عطا کرے، آمین۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ روحانی اس میں مشکلات کیا ہوتی ہیں، روحانی رکاوٹیں کیا کس طرح وارد ہوتی ہیں اور کس طرح دور ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے روحانی سفر کے دوران مجھے ایک روحانی مشکل وارد ہوئی، اور میں نے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس روحانی پریشانی کے ازالے کے لیے حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ ان کا مزار ایران میں ہے۔ فرماتے ہیں حاضری دی، چلہ کش ہوا، اور ان کے مزار کی حاضری اور ان کی روحانی صحبت اور ان کی توجہات سے میری مشکل دور ہو گئی۔ گویا مزارات اولیاء پر اپنی روحانی مشکلات کے لیے جانا اور ان کی روحانی توجہات سے مستفید ہونا، یہ شروع اولیاء بزرگان دین سے چلتا آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت پھر آیا، دوبارہ ایک مشکل وارد ہوئی، پھر آ گئی ایک پریشانی روحانی۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس واقعہ سے کہ فیوزات حق ہوتے ہیں، مگر ہر بار ہر مشکل اس کا طریقہ ایک نہیں ہوتا، جدا جدا طریقے ہوتے ہیں، جدا جدا علاج ہوتے ہیں۔ فرماتے ایک وقت آیا، ایک اور روحانی مشکل پیش ہوئی، رکاوٹ آئی، میں پھر حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گیا، 3-4 مہینے تک چلہ کش رہا اور ان کے مزار کے مجاور بنے رہے، 3-4 مہینے ان کی روحانی صحبت میں رہے، مگر اس مرتبہ اس روحانی مشکل کا ازالہ اس طریقے پر اللہ کو منظور نہ تھا۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ اس مرتبہ اس روحانی مشکل کا ازالہ کسی اور طریقے سے ہوگا، اس کا علاج کچھ اور ہے۔ چنانچہ آپ خراسان کی طرف چلے گئے، اور خراسان وہ شہر تھا جس میں بڑی کثرت کے ساتھ اولیاء کاملین رہتے تھے، اس طرف چل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں خراسان کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو کسی اور طریقے سے میری پریشانی کا ازالہ مقصود تھا۔ فرماتے ہیں میں ایک جگہ رات ہو گئی، وہاں قریب میں ایک خانقاہ تھی اور کچھ درویش صوفیاء کچھ لوگ تھے رہتے تھے، اور ان درویشوں کی حرکتیں کچھ ایسی تھیں کہ ایک سلیم الطبع انسان اور ایک عالم انسان ان کی حرکتیں دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، انسان اعتراض کر سکتا تھا۔ فرماتے میں رات کو وہاں پہنچا، رات کو قیام کیا۔ فرماتے میرے پھٹے پرانے کپڑے تھے، بوریے کا لباس تھا۔ فرماتے جب میں ایسی حالت میں گیا تو ان درویشوں نے، صوفیوں نے میرا مذاق اڑایا۔ اب یہ مذاق اڑانا یہی دراصل یہاں سے علاج شروع ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آج یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے میں نے ان صوفیہ درویشوں سے کہا میں آج یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ٹوٹا پھوٹا اجڑا ہوا خستہ حال کمرہ نیچے، جہاں ایک معزز آدمی رہنا گوارا نہیں کرتا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رات گزاریں، اور خود سارے صوفیہ اوپر چھت پر ہوادار جگہ پر چلے گئے، جہاں پر بیٹھ گئے۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تو خود اچھا بہترین کھانا کھانے لگے، اور مجھے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پھپھوندی لگی، سوکھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ تمہاری غذا ہے۔ فرماتے میں نے کھا لیا، اور فرماتے وہ کھانا جو کھا رہے تھے ان کی خوشبو نیچے میں مجھ تک آ رہی تھی، میں محسوس کر رہا تھا، یعنی اتنا لذیذ کھانا وہ کھا رہے تھے، مگر یہ سب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علاج، روحانی علاج ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ روٹی کھا کر میں جب فارغ ہوا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے، ان صوفیاء نے، درویشوں نے خربوزہ کاٹا، خربوزہ کھانے لگے، خود وہ خربوزہ کھاتے گئے، کھاتے جا رہے تھے، اور اس کے چھلکے مجھے مارتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مجھے طعنا تشنیع کرتے جا رہے تھے، عجیب عجیب قسم کی باتیں مجھے میرے اوپر کس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ خربوزے کی ڈلی وہ خود کھاتے اور چھلکا مجھے دے مارتے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جوں جوں مجھ پر آوازیں کستے، تانے دیتے گئے،
اور خربوزے ان کے چھلکے مجھے وہ مارتے گئے، حتیٰ کہ ادھر ان کے خربوزے کے چھلکے ختم ہو گئے، ادھر میری روحانی مشکل ختم ہو گئی۔ تو وہ روحانی پریشانی ان کے چھلکوں سے دور ہو گئی۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ اہل اللہ، اولیاء کاملین، اولیاء واصلین گناہگاروں کو، ناقصوں کو، اپنی نکموں کو اپنی صحبت میں کیوں رکھتے ہیں؟ گناہگاروں کو، ناقصوں کو اپنی صحبت میں رکھ لیتے ہیں، چھوٹے موٹے کام دنیا کے ان کے سپرد کر دیتے ہیں، کسی کو کھانا پکانے کا کام، کسی کو بازار سے سامان لانے کا کام سونپ دیتے ہیں، کسی کو بستر اٹھانے کا، بوری اٹھانے کا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عطا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان راستوں سے انسان کی زندگی کے احوال بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے بہت مجاہدات کیے، سفر کیے، اور 431 ہجری میں لاہور کی سرزمین میں جلوہ افروز ہوئے، اور لاہور آ کر آج جس جگہ آپ کا مزار ہے اس جگہ پر آپ نے اپنی خانقاہ بنائی اور قرآن و حدیث کا درس شروع کیا اور سلسلہ رشد و ہدایت کا آغاز کر دیا۔ اس وقت لاہور کی سرزمین ایک خانہ جنگی کی سرزمین تھی، خانہ جنگی تھا، افراتفری کا دور تھا، نفسا نفسی کا زمانہ تھا، ہندو راجے لاہور پر قابض تھے، اور پھر ان راجاؤں کی آپس میں دشمنی اور جنگ تھی، اور عجیب صورتحال تھی۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور کی سرزمین پر چاروں طرف قرآن و سنت کی تعلیم کا نور پھیلا دیا اور درس و تدریس کو چار چاند لگا دیے۔ نتیجتاً آپ کی رشد و ہدایت سے لاکھوں افراد دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کرائی، چندے سے نہیں، اپنی جیب سے مسجد کی تعمیر کی، اور آپ نے اپنی مسجد کی دیواریں اور مسجد کا محراب، لاہور کی جتنی اس وقت مساجد تھیں ان کے مقابلے میں اپنی مسجد کی دیواریں اور مسجد کا محراب جنوبی سمت کر ڈال کر رکھا۔ آپ نے اپنے محراب کا رخ تھوڑا سا جنوب کی طرف زیادہ رکھا۔ اس بات پر اس وقت لاہور میں جتنے علماء تھے، مولوی تھے، سب کے سب حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے، آپ کی مخالفت کرنے لگے، اور سب کے فتوے حرکت میں آ گئے اور فتویٰ دے دیا کہ اس درویش کی مسجد بنائی ہوئی، اس کا محراب غلط ہے، اس میں سمت کعبہ درست نہیں، لہذا اس مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی سے مسجد تعمیر کرواتے رہے، کسی کے فتوے کا جواب نہیں دیا، تاں کہ جب آپ کی مسجد پایا تکمیل کو پہنچ گئی، مسجد مکمل ہو گئی، تو آپ نے پورے لاہور کے مولویوں کو، علماء کو دعوت دی اور کہا آؤ میرے پاس۔ جب سارے علماء اکٹھے ہو کر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں آ گئے، آپ نے فرمایا میرے پیچھے صفیں بنا لو، صفیں بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب صفیں بن گئی تو خود آگے بڑھ کر مصلے پر کھڑے ہو گئے، تشریف لے گئے، اور مصلے پر کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اور لاہور سے لے کر مکہ المکرمہ کی سرزمین تک جتنے حجابات تھے سارے اٹھا دیے اور کعبۃ اللہ کو سب کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ سب علماء شرمندہ ہوئے اور آپ کے کمال مرتبہ پر فخر کرنے لگے۔ تو حاضرین محترم، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے شمع اسلام کو روشن کیا اور برے صغیر پاک و ہند پر اتنا بڑا احسان فرمایا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے کردار کو اپنی روشن کرامات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے بدل کر رکھ دیا۔ آپ کی سب سے بڑی کرامات شریعت اسلامیہ پر استقامت تھی، کتاب و سنت پر عمل تھا، دعوت و تبلیغ دین تھا، کفر باطل عقائد کے خلاف جہاد تھا، اور دین اور رشد و ہدایت کو کفر شرق سے غرب تک آپ نے پہنچایا۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت الاستقامت فوق الکرامت، کہ شریعت کی راہ پر ثابت قدم رہنا، کتاب و سنت پر کاربند رہنا، اللہ کے دین کی تبلیغ اور تدریس میں خود کو ختم کر دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی شریعت کو دنیا میں پھیلانے
اور ظلمت اور اندھیرے کو ختم کر کے شریعت کے نور کو ہر سو اجالا کر دینا، یہ سب سے بڑی کرامت تھی۔ اور اسی کرامت نے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو آج 970 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ان کے مزار کو مرجع خلائق بنا رکھا ہے، اور شرق سے غرب تک لوگوں کے دلوں کے رخ آپ کی مزار کی طرف پھیر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر قرون و رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔